السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا آج اسلام مکمل ہو گیا۔ آج کی اس تاریخ میں آدھی رات میں بیٹھے میرے خیال آیا نبی کی وہ آخری تقریر میں آپ کو سناؤں۔ دعا کریں اللہ خود مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی سعادت نصیب فرما دے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اللہ کے نبی نے جو اعلان کیا ہوگا، صحابہ نے سمجھا ہوا کہ آج نبی کی زیارت کرنے اس کے بعد یہ آنکھیں محروم ہو جائیں گی۔ نبی کی زیارت سے کیسے سناٹا ٹھاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یا ایوہ الذین، اے لوگو، انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی هذه المجلس ابدا۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج کے بعد پھر دوبارہ ہم اور تم ایک ساتھ ایک مجلس میں اکٹھا نہیں ہوں گے۔ میری بات کو غور سے سنو۔ اللہ کے نبی نے پہلی نصیحت فرمایا الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمہ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ بات ہو رہی تھی ظاہر کی، اللہ سے دعا کریں اللہ باطن بھی ہماری سنوار دے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سنو، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے اموال ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ تم اس دن کی حرمت کرتے ہو، اس مہینے کی، شہر کی حرمت کی عظمت کرتے ہو، ایسے ہی ایک دوسرے کی عزتوں کا بھی خیال کرنا، ایک دوسرے کا احترام بھی کرنا۔ یہ پہلی چیز ہے جو آج پوری دنیا کے اندر ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، صرف یہ کہہ کر کہ ہم میں تمیز نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، ادب نہیں ہے، عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ اب بتائیں ایک انسان اپنی آخری بات میں پوری زندگی کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے آخری تقریر میں نچوڑ پیش کی، آپ عزت احترام سیکھیں، آپ ایک دوسروں کو عزت دینا سیکھیں۔ آج عام طور سے ہم میں کیا ہے، کون سی بیماری ہے؟ دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کو نیچا دکھلانا، دوسروں کی عزتوں سے کھیل جانا۔ اب پڑھیں اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ہم اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے حق لینے کے لیے، ناجائز قبضے کرنے کے لیے ہم پوری اپنی طاقت لگا دیتے ہیں۔ اب سے بتاؤں میں اس ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ شاید کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے غالباً کہ ایمان کس درجے کا ہو ہمارا۔ وہ کانپور تشریف لا رہے تھے سہارنپور سے، ان کے پاس کچھ سامان تھا، انہوں نے ٹکٹ لیا، ٹکٹ لینے کے بعد سے آئے اور پارسل کلرک جو ہوتا ہے جو سامان بک کرتا ہے اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یہ میرا کچھ سامان ہے، اسے آپ بک کر دیں، پارسل کر دیں۔ تو اس پارسل کلرک نے جو سامان حضرت لیے ہوئے تھے اس نے ایک نظر اس سامان پہ ڈالا اور کہا اتنا زیادہ سامان تو نہیں ہے جسے بک کیا جائے، آپ اسے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ آپ نے پھر دوبارہ ضد کیا، نہیں آپ میرے سامان کو پارسل کریں۔ اس نے پھر دیکھا اور دیکھ کر سمجھانے لگا کہ بڑے صاحب آپ کا سامان جو ہے وہ میں مانتا ہوں کہ جو ضابطہ ہے اس ضابطے سے تھوڑا زیادہ ہے، لیکن یہ تھوڑی زیادہ کے لیے آپ اتنی بڑی مشقت میں پڑیں گے، اسے پارسل کرائیں گے پھر اسے واپس لیں گے، اس سے بہتر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اسے لے جائیں۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر ضد کیا، نہیں آپ اسے پارسل کریں۔ وہ جھنجھلا اٹھا کلرک اور جھنجھلا کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا یہ تو کوئی پاگل لگتا ہے۔ جیسے آپ نے یہ آواز سنی اس کی تو آپ نے فرمایا نہیں میں پاگل نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ جو حق ہے یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ ریلوے کا حق ہے۔
بلکہ آپ بیٹھے ہیں اس لیے تاکہ آپ اس حق کو وصول کریں. آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ریلوے کے حق کو آپ منسوخ کریں. اگر مسافر اس حق کو ادا نہیں کرتا ہے تو مجرم، چوروں جیسے مجرم میں شمار ہوگا. اصلاح معاشرہ کیسے کیا جائے؟ آپ کی تقریر کتنی سادہ تھی، 2 منٹ کی تقریر، 1 منٹ کی تقریر تھی، لیکن اتنی پر اثر تھی کہ آپ نے جب بولنا شروع کیا وہ مبہوت ہو کے آپ کو دیکھنے لگا، اور ایسا مبہوت ہوا بلا کچھ کہے اس نے آپ کے سامان کو پارسل کیا، رسید آپ کو تھمائی، اور جب حضرت جانے لگے اس نے ایک نظر دیکھا حسرت بری نظر سے اور کہنے لگا یہ انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے؟ اگر یہ انسان ہے تو کاش دنیا کے تمام انسان ایسے ہی ہو جاتے تو یہ ہماری دنیا جو سورگ ہو جاتی، جنت بن جاتی، جو کہ جہنم کا گہوارہ بنی ہوئی ہے. یہ ایمان انسان کے اندر ہو کہ ایک دوسرے کے حق لینے کے لیے نہ لڑیں بلکہ دوسروں کے حق دینے کی کوشش کریں. آپ جانتے ہیں ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا. آپ نے بیان کیا کہ پہلے زمانے کے اندر کوئی انسان تھا، اشترا رجل عقارا، اس نے ایک زمین خریدی. زمین خریدنے کے بعد سے یہ آپ حدیث سنیں، حضرت کا واقعہ آپ نے سنا، پھر اپنے ایمان کو اصلاح معاشرہ کے مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر کی ایمان کیا ہے، ہماری کیفیت ایمان کا تقابل کریں کہ ہمارے اندر کیسا ایمان. ہم تو تھوڑی تھوڑی باتوں پہ بے ایمانی کو اتر جاتے ہیں. ایک بھائی سگے بھائی سے زمین کے بٹوارے میں ممکن ہو تو بے ایمانی کر جاتا ہے. یہی تو ہماری ایمان کا تقاضا ہے. نہیں، ایمان اندر بھی مضبوط ہو. اللہ کے نبی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ انسان کھیت خریدنے زمین خریدنے کے بعد سے جب حل لے کر گیا چلانے کے لیے فوجد الذی فی العقار جرتا، تو وہ زمین جوت رہا تھا، اچانک اسے سونے کا ایک مٹکا ملا، ایک خزانہ ملا. اسے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں اگر ہمیں کوئی خزانہ مل جائے کوشش یہ کریں گے کسی کی نظر نہ پڑے. ایسا نہیں، اللہ کے کرم ہے، بہت سے ایمان والے آج بھی موجود ہیں، لیکن اکثر کی یہ کیفیت ہے. لیکن اس نے جیسے یہ خزانہ پایا، لیا اسے اور اٹھا کر آیا اور اس شخص کے پاس گیا جس سے یہ خزانہ خریدا تھا، اور جا کر کہنے لگا خذ ذهبك عني فانما اشتريت العقار ولم ابتع منك الذهب. جا کر کہنے لگا کہ آپ کی زمین سے مجھے خزانہ ملا ہے، آپ اپنا خزانہ لے لیں کیونکہ میں نے تو زمین خریدی تھی، یہ خزانہ آپ سے نہیں خریدا تھا. کیسا ایمان تھا! جیسے اس نے یہ بات کہی وہ بھی اتنا ایماندار تھا، کہنے لگا انما بعتک الارض وما فیہا. کہنے لگا نہیں بھائی، میں نے تو زمین بیچ دی تھی، جب تک میں مالک تھا یہ ملا نہیں، بیچنے کے بعد ملا ہے، میں نہیں تم اس کے مالک. اور پہلا ایسا مقدمہ ہے جو حاکم کے پاس گیا فتحاکم الی رجل، اس بات کے لیے گیا کہ اس کا مالک کون ہے. یہ کرا نہیں آپ لے لیں، وہ کرا تھا آپ لے لیں. آپ جائیں کچہریوں کے اندر جائیں، ہر خاندان کا یہ میٹر بنا ہوا گھر لینے کے لیے لڑائی کرتا ہے. پہلا ایسا مقدمہ تھا جو گیا اس بات کے لیے کہ میں نہیں لوں گا، آپ لیں، وہ کرا تھا آپ لے لیں. قاضی نے بھی جب مقدمہ سنا وہ بھی حیران رہ گیا. اس نے سوال کیا کیا تم میں سے الکمار ولدن، کیا تم میں سے کسی کے پاس اولاد ہے؟ ایک نے کہا ہاں لی جاریتن، میری ایک بیٹی ہے. دوسرے نے کہا لی غلامن، میرا ایک بیٹا ہے. آپ نے فیصلہ سنایا کہ اپنے بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے کر دو اور اس پیسے کو ان کی شادی پہ خرچ کر دو. جب ایمان اندر مضبوط ہو انسان تو موقع ملے پھر بھی وہ انسان گناہ نہیں کرتا. اور بعض ایسے ہیں کہ مجمع کے اندر دکھلانے کے لیے بہت اچھے کام، اور جہاں موقع مل جائے انسان چھپتا بھی نہیں ہے. کوشش یہ ہو کہ اللہ کی ذات پر خوف خدا، اللہ کی خشیت اتنی غالب ہو، موقع ملے پھر بھی انسان غلط نہ کرے کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ سے بتاؤں میں
اللہ کے نبی ہمارے آقا نے کی فرمایا کہ ایک مال کی دوسرے کے مال کی یوں حفاظت کیا کرو، جو میں نے پڑھ کے سنایا. اور انسان کی احترام کی بات میں کیا کروں؟ آپ تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ انسان کی بات نہیں کرتا میں. اس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ آپ ایک مخلوق، ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ اس پر بھی مغفرت کر دیا کرتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق اشتد بہ العطش. اللہ کے پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ انسان تھا جو سفر پہ نکلا، اچانک اسے پیاس لگی، بہت شدید پیاس لگی. جب پیاس لگی تو وہ گیا کنواں کی تلاش کرنے، فوجد بئرا، پانی کی تلاش میں نکلا، ایک کنواں نظر آیا اسے. لیکن مصیبت یہ تھی کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول اور رسی اس کے پاس نہیں تھا. اب سامنے اتنی شدید پیاس ہے کہ پانی نہ ملے، جان نکل جائے. پانی نکالنے کے لیے کوئی اوزار نہیں اس کے پاس ہے، کرے تو کیا کرے. لیکن جب سامنے موت ناچ رہی ہو تو دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. وہ آخر اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس کنویں فنزل فیہا، اس کنویں کے اندر اتر پڑا. کتنی مشکل سے نیچے گیا ہوگا، نیچے گیا، پانی پیا، فخرج، پانی پی کر جیسے اوپر آیا، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْحَسُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ. جیسے کنویں سے باہر نکلا اس کی نظر ایک کتے پہ پڑے، وہ کتا پیاس سے ہانپ رہا تھا. یأکل الثری، کیچڑ پڑا ہوا تھا، وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا. فقال رجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش كما بلغني. وہ آدمی کہنے لگا کہ اس کتے کو بھی ایسے ہی پیاس لگی ہے جیسے کہ مجھے پیاس لگی تھی. اس کے دل میں احساس پیدا ہوا، میں جیسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے، یہ جانور بھی ایسے ہی تڑپ رہا ہوگا. اس کی شدت کو محسوس کیا اور پھر دوبارہ کنویں کے اندر اتر پڑا. فنزل البئر، اور نیچے اتر پڑا. فملأ خفہ، اور نیچے اتر کر اپنے موزے میں پانی بھرا اور پھر اوپر آیا. فامسکھا بفیہ، اور اوپر آ کر اس کتے کے منہ میں پانی ٹپکایا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فشکر اللہ له فغفر. ایک کتے کے ساتھ اس نے ایک اچھا سلوک کیا، اللہ رب العزت نے اس کی قدر یوں فرمائی کہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا. ایک جانور کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، اس پر مغفرت کے اعلان کیے جاتے ہیں. اور کوئی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، انسان کا احترام کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اس کا مقام کون اندازہ کر سکتا ہے. اور اس کے برعکس بھی حدیث ہے. وہیں پہ اللہ کے نبی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عذبت امرأۃ فی ہرۃ حبستها حتی ماتت جوعا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسی عورت بھی تھی جو عبادت گزار تھی، کوئی غلط عورت نہیں تھی، اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، تسبیح اور تلاوت کی پابند تھی، لیکن ایک بلی اس نے قید کر دیا تھا. اس بلی کو چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ جا کر کہیں اور کھا لے، اور اسے کھانا اور پانی بھی نہیں دیتی تھی. حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ مر گئے. اس مرنے کی وجہ سے بلی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اللہ نے اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دیا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم اور آپ غور یہ کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ ہم صرف عبادت کر کے ہی جنت میں جائیں گے. عبادت بھی ضروری ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ضروری ہے، ورنہ کبھی کبھی عبادتیں بھی برباد ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ برا کرنے کی وجہ سے. ایک حدیث دل میں بات آ گئی، موضوع بن گیا، تو صرف بہت لمبی بات نہیں کروں، انشاءاللہ میں بس بات ختم کر رہا ہوں. بس بات پہ بات آ گئی، ایک حدیث یاد آ گئی، اس پہ بھی میں سناؤں کہ یہ انسانوں کی بات، میں جانوروں کی بات کر رہا تھا. ایک انسان ہو کتنی بھی عبادت کر لے، اخلاق اچھے نہیں ہیں،
لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ اور میں نہیں کہتا، اللہ کے پیغمبر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک جریج نام کا ایک انسان تھا، اور جریج کوئی عام انسان نہیں تھا۔ کانا جریج رجلا عابدا، اپنے وقت کا سب سے بڑا اللہ کا ولی، عبادت گزار انسان تھا۔ فاتخذ صومعۃ، اس نے آبادی سے باہر جنگل میں جا کر انہوں نے اپنا ایک گھر بنایا تھا، اور دن رات صرف اللہ کی عبادت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ ایک دن ان کی ماں کے دل میں خیال آیا کہ آج میں چلوں اور چل کے اپنے بیٹے سے ملاقات کروں۔ فاتت امہ، ان کی ماں چل کر آبادی سے، گاؤں سے ان کے پاس آئیں، دیکھا تو بیٹے کے گھر کے دروازہ بند تھا۔ فقالت یا جریج، تو اس ماں نے اپنے بیٹے کو پکارا، فرمایا کہ اے جریج۔ اب جب یہ آواز، ماں کی آواز بیٹے کے کانوں میں پڑے تو وہ اللہ کو نماز کی نیت باندھے ہوئے تھے، نماز ہی میں اللہ کو پکار اٹھے، کہنے لگے فقال یا ربی امی و صلاتی، اے میرے مولا میری ماں چل کر آئی ہے مجھ سے ملنے کے لیے، میں تیرے سامنے تیری عبادت کے لیے نماز کی نیت باندھ چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ کیا ماں کے لیے نماز توڑ دوں یا ماں کو چھوڑ دوں، نماز پڑھتے رہوں؟ یہ سوچ کر فاقبل علی صلاتی، نماز پڑھتے رہے، ماں کو چھوڑ دیا۔ ماں انتظار کرتی رہی، جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی فانصرفت، واپس چلی گئی۔ فلما کان من الغد، جب دوسرا دن ہوا تو ماں کی ممتا بھی تو عجیب ہوتی ہے، چاہے بچہ بوڑھا بھی ہو جائے، ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی نافرمانی کے بعد بھی اس کی ممتا اسے مجبور کرتی ہے بچے سے ملنے کے لیے۔ پھر اس ماں کو خیال آیا کہ آج پھر چلوں، چل کے اپنے بیٹے سے ملاقات کروں، ہو سکتا ہے آج ملاقات ہو جائے۔ واپس آئی، دیکھا کہ آج بھی دروازہ بند ہے۔ ان کا کام ہی تھا 24 گھنٹہ اللہ کے ذکر میں لگے رہنا۔ فقالت یا جریج، پھر اپنے بیٹے کو پکارا کہ اے جریج، پھر ان کے کانوں میں آواز آئی، پھر انہوں نے دل میں سوچا اے ربی امی و صلاتی، اے میرے مولا پھر میری میں آئی ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ کیا میں نماز توڑ دوں ماں کے لیے کہ ماں کو چھوڑ دوں؟ فاقبل علی صلاتی، پھر ماں کو چھوڑ دیا، نماز پڑھتے رہے۔ انتظار کرتی رہی کہ اب میرا بیٹا جواب دے گا، آواز نہیں آئی تو پھر انہوں نے پھر واپس چلے گئے۔ فلما کان من الغد، جب تیسرا دن ہوا فاتا، تو پھر آئیں، پھر آواز انہوں نے لگایا، پھر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اس ماں کے دل پہ ٹھیس لگی، سوچنے لگی 3 دن سے میں ملنے کے لیے آتی ہوں اپنے بیٹے سے، اور میرا بیٹا اپنی عبادتوں پہ اتنا مشغول ہے کہ ماں کا خیال بھی نہیں ہے، مجھ سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب اس ماں کی دل سے آہ نکلے، اس نے فرمایا اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، کہا اے میرے مولا میری بددعا یہ ہے کہ میری اس بیٹے کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ یہ ذلیل نہ ہو جائے۔ اس ماں کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا، بددعا کا، کہ اللہ کے نبی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اسی بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو فاحشہ عورت تھی، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، لیکن حسین اتنی تھی، خوبصورت اتنی تھی کہ لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیتے تھے، قسمیں کھاتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھی، سامنے اس کے عاشق بیٹھے ہوئے تھے، چاہنے والے تھے، بازاری عورت تھی، وہ کہنے لگے کہ تمہاری کیا اوقات ہے، میں اتنی حسین ہوں کہ اس وقت کا سب سے بڑا ولی جریج بھی میرے حسن کو دیکھ